پہلا سوال یہ ہے کہ اگر شوہر بیوی دونوں نوکری کرتے ہوں تو شوہر کو بیوی کی آمدنی استعمال کرنے میں شریعت کا کیا حکم ہے؟ سائل نے دونوں کے نوکری کرنے اور کمانے کے بہت سی مصلحتیں لکھی ہیں۔ یہ مصلحتیں آپ لوگ جانیں، ہمیں صرف یہ مسئلہ کا جواب دینا ہے کہ جو چیز جس کی ملکیت ہوتی ہے زوجین میں سے وہ اسی کے مالک ہوتے ہیں، وہی اس کے مالک ہوتے ہیں۔ اگر کوئی چیز بیوی کی ملکیت ہے قانون شرع کے مطابق تو وہ اس کی ملکیت ہے اور اس کی منشا اور اس کی مرضی کے بغیر شوہر اس کو استعمال نہیں کر سکتا۔ اسی طرح جو چیز شوہر کی ملکیت ہے وہ شوہر کی ملکیت ہے، بیوی شوہر کی ملکیت کو اس کے منشا اور اس کی مرضی کے خلاف استعمال نہیں کر سکتی ہے۔ گھر میں گھر گرہستی کے بہت سے سامان ہوتے ہیں جس کو مشترک طور پر گھر والے استعمال کرتے ہیں، کیونکہ مقصد ان سامانوں کا مشترک استعمال ہی ہوتا ہے، اس لیے اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن ملکیت متعین ہونا چاہیے کہ کون سی چیز کس کی ملکیت ہے۔ آمدنی تو بلا شبہ جس نے محنت کی ہے، جس نے اس کو کمایا ہے، اسی کی ملکیت ہے۔ اور اگر بیوی ایثار سے کام لیتی ہے اور اپنی آمدنی شوہر کے حوالے کر دیتی ہے تو یہ اس کی طرف سے ہبہ ہے۔ اسی طریقے سے بہت سے شوہر ہیں وہ کماتے ہیں اور اپنی تنخواہیں اپنی بیویوں کو دے دیتے ہیں، تو یہ گھر چلانے کے لیے اور گھر کی ضروریات پوری کرنے کے لیے ان کو دے دی جاتی ہے، تو جو عرف میں اخراجات ہیں ان اخراجات میں اس کو صرف کرتے ہیں اور اس میں ایک دوسرے کو کوئی شکایت بھی نہیں ہوتی، تو اس وجہ سے اس طرح کا استعمال درست ہے۔ باقی یہ ہے کہ بیوی کی تنخواہ وہ بیوی کی ملکیت ہے اور شوہر کی تنخواہ اور شوہر کی ملکیت ہے۔ انہوں نے یہ لکھا ہے کہ بعض لوگ بیوی کو کمانے کا ذریعہ سمجھتے ہیں، تو جو لوگ سمجھتے ہوں گے وہ جانیں کہ وہ کس طرح وہ کمانے کا ذریعہ بنی ہے اور کس عقل اور شریعت کے نزدیک بیوی اس کی آمدنی کا ذریعہ ہے۔ بیوی ایک مستقل آزاد فرد ہے سماج کا، اور شوہر بھی ایک مستقل آزاد فرد ہے، اس کے حقوق اس کے لیے ہیں، اس کے حقوق اس کے لیے۔ جیسے میں نے پہلے بھی بتایا کہ لہن مثل الذی علیہن بالمعروف قرآن میں کہا گیا کہ بے عورتوں کے جو حقوق ہیں وہ عورتوں کے ہیں، جو مردوں کے حقوق ہیں وہ مردوں کے ہیں۔ عورتوں کے حقوق میں اس کا اپنا کسی مال کا مالک بننا، ایسا نہیں ہے کہ عورت مالک نہیں بنتی۔ عورت جو ہے کوئی باندیوں کے حکم میں نہیں ہے، عورت جو ہے بیوی وہ آزاد ہے، اور آزاد عورت اپنے آپ میں وہ حقوق رکھتی ہے جو حقوق مرد کو حاصل ہے۔ اس لیے جو چیز دی جاتی ہے، لی جاتی ہے، شادی بیاہ کے موقع پر بھی دی جاتی ہیں، تو اس میں بھی تعیین ہونی چاہیے کہ کون سی چیز ہے جو بیوی اپنی ملکیت میں لے رکھی ہوئی ہے، یا اس کے ماں باپ نے اسے دیا ہے تو اس کو مالک بنایا ہے، یا دونوں کو مشترک طور پر مالک بنایا ہے، اس کی تعین ہونی چاہیے۔ فضول باتوں کی تو بڑی تحقیقات ہوتی رہتی ہیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ،
کہ ضروری باتوں کی نہیں ہوتی۔ ملکیت کا تعین نہ ہونے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اگر فرض کیجئے موت آئی تو کسی کی پہلے آئے گی، ایک ساتھ تو دونوں نہیں مریں گے، عام طور سے کوئی پہلے مرے گا کوئی بعد میں۔ تو جس کا بھی پہلے انتقال ہو جائے تو اس کا مال اس کی میراث بن کر وارثین کا حق بن جاتا ہے۔ یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ بیوی کا مال کیا ہے اور شوہر کا مال کیا ہے، تو اس کی تقسیم کیسے ہوگی؟ ایک صاحب نے حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کو خط میں لکھا کہ اہلیہ کا انتقال ہو گیا ہے اور شرعی طور پر ان کا مال ان کے وارثوں میں تقسیم ہونا چاہیے، تو میں اب طے نہیں کر پا رہا ہوں کہ کیا چیز ان کی ملکیت ہے اور کیا میری، کیونکہ گھر میاں بیوی کے اشتراک سے چلتا ہے۔ تو حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے اس مجلس میں ان کی اس پریشانی کا ذکر کر کے فرمایا کہ دیکھو یہی ہے بات شریعت کی رحمت کی، اس کو ہم اپنی شان کے خلاف سمجھتے ہیں یا تکلفات کے حوالے کر دیتے ہیں۔ ارے کیا بھائی میاں بیوی میں بھی ایسی غیریت ہے کیا؟ کہ غیریت نہیں ہے، رہو تو بالکل اپنائیت کے ساتھ اور ایک دوسرے کو درگزر کر کے اور ایک دوسرے کو معاف کر کے اور ایک دوسرے کو برداشت کر کے رہو تو ایسے، لیکن معاملات صاف ستھرے ہوں گے، وہ شریعت کے مطابق ہوں گے۔ شریعت نے ہر مالک کو ملکیت کا حق دیا ہے تو وہ تو ہوں گے اس کے مطابق۔ پھر حضرت نے یہ فرمایا کہ اگر میرا انتقال ہو جائے تو انشاءاللہ میرے گھر میں یہ مسئلہ نہیں پیش آئے گا کہ میری چیزیں کیا ہیں جو وراثت بنیں گی، یہ مسئلہ نہیں پیدا ہوگا۔ اس لیے نہیں پیدا ہوگا کہ میرے پاس رجسٹر میں ہر چیز لکھی ہوئی ہے کہ میری ملکیت کیا ہے، میری اہلیہ کی ملکیت کیا ہے، اور جو چیزیں میں گھر میں لاتا ہوں ضروریات کی تو پھر یہ طے کر دیتا ہوں کہ یہ میں نے بیوی کو مالک بنا دیا اور اس کی ملکیت میں ڈال دیتا ہوں، یا اگر یہ طے کر لیتا ہوں کہ یہ بیوی کو میں نے مالک نہیں بنایا، برتنے کے لیے استعمال کرنے کا حق دیا ہے، تو اپنی ملکیت میں لکھ لیتا ہوں۔ تو اس طرح میری ملکیت متعین ہے، ان کی ملکیت متعین ہے۔ اگر میرا انتقال ہو جائے تو میری بیوی کو کوئی دشواری شریعت کے اس حکم پر عمل کرنے میں نہیں آئے گی۔ چنانچہ جب ان کا انتقال ہوا تو ان کے رجسٹر میں چھوٹی سی چھوٹی چیز بھی لکھی ہوئی تھی، یہاں تک بھی لوگوں نے ان کے رجسٹر میں پڑھا کہ صحن میں دروازے کے بازو جو پودوں کے گملے رکھے ہوئے ہیں، یہ دونوں گملے میری ملکیت ہیں۔ تو یہاں تک بھی لکھا ہوا ملا۔ میرے قلم دان میں جو ٹکٹ رکھے ہوئے ہیں وہ میری ملکیت نہیں ہے، جن لوگوں کے خطوط آئے ہیں ان کی ملکیت ہے۔ لہذا میں وصیت کرتا ہوں کہ میرے تہائی مال میں سے ٹکٹ خرید کر کے ان کا ٹکٹ اندر رکھ کر واپس کر دیا جائے، کیونکہ میں نے ان کے کام میں اس کو استعمال نہیں کیا ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ جن لوگوں کو خوف خدا ہوتا ہے، جن کو اللہ کو حساب دینا مشکل ہے، ان کے لیے دنیا میں یہ حساب کتاب رکھنا بہت آسان ہے۔ اللہ کو حساب دینا مشکل ہے، لہذا اپنا یہاں حساب صاف ستھرا رکھو۔ رات کے سلسلے میں ایک عنوان مراقبہ اور محاسبہ کا بھی آیا تھا۔ وہ حساب کا اسی لیے حکم ہے کہ آدمی اللہ کے ہاں حساب میں نہ آئے۔ اللہ کے حساب میں کھڑا کیا جائے گا تو اس کا حساب تو بہت سخت ہے بھائی، وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ۔ بہرحال بیوی اگر نوکری کرتی ہے اور وہ کماتی ہے تو اس کمانے سے جو پیسہ آیا ہے اس پیسے کی وہ مالک ہے۔ وہ کسی کو شوہر کو ہبہ کرے تو وہ استعمال کر سکتا ہے، نہ کرے تو اس کی مرضی کی بات ہے، اس کا مال ہے۔ جیسے مہر ادا کیا جاتا ہے تو مہر وہ جو چاہے کر سکتی ہے، کیونکہ ملکیت اس کی بن گئی۔
جب اس کی ملکیت بن گئی تو اس میں کوئی تصرف نہیں کر سکتا. جیسے شوہر کے مال میں عورت تصرف نہیں کر سکتی، اس کی ہدایت کے مطابق خرچ کر سکتی ہے، صرف کر سکتی ہے، استعمال کر سکتی ہے، لیکن اپنے منشا سے تصرف نہیں کر سکتی اس میں. تو اسی طریقے سے بیوی کے مال میں شوہر تصرف نہیں کر سکتا. اب انہوں نے یہاں یہ مصلحت لکھی ہے کہ دونوں کمائیں گے تو ایک کی آمدنی سے گھر چل جائے گا اور ایک کی آمدنی سیف ہوتی رہے گی اور آڑے وقت کے لیے. تو یہ اس وقت ہے جب کہ دونوں اس بات میں متفق ہو گئے ہوں کہ بھئی میں بھی کماؤں گی، آپ بھی کمائیں گے، اور یہ ہمارا جو مال ہے ایک کا محفوظ کیا جائے گا اور وہ دونوں کا ہوگا، اور ایک کا خرچ کیا جائے گا وہ دونوں کا ہوگا. اگر یوں طے ہو جاتا ہے تب تو ٹھیک ہے، اور اگر ایسا طے نہیں ہوتا ہے تو یہ مصلحت آپ ہی کے ذہن میں ہے. اب بیوی یہ سمجھ رہی کہ میں کما رہی ہوں، میرا مال ہے، اور آپ نے اس کی کوئی وضاحت صراحت نہیں کی ہے، تو وہ اپنی مال کی مالک ہوگی، جتنا اس نے جمع کر رکھا ہے وہ اسی کا ہو جائے گا سب. بہرحال شادی کے بعد میاں بیوی اگرچہ کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن ہیں، یہ محبت میں، پیار میں، شفقت میں اور معاشرت کے بھلائیوں میں. باقی معاملات تو معاملات اپنی جگہ پر جو احکام شرع ہوں گے اسی کے مطابق. اس کی ملکیت اس کی ملکیت ہوگی، شوہر کی ملکیت شوہر کی ہوگی، بیوی کی ملکیت بیوی کی ہوگی. بلکہ جن کو دین کا لحاظ ہے اور جو اللہ کو حساب دینے سے بچنا چاہتے ہیں وہ کلیئر کر کے رکھیں اپنے معاملے. دنیا میں کلیئر نہیں کریں گے تو آخرت میں حساب کتاب تو سب کرنا ہی پڑے گا. یہ سب نہیں چلتا کہ صاحب ارے ایسا بھی کیا ہے ویسا بھی کیا ہے، یہ سب حساب میں نہیں چلتا اللہ کے پاس. اس لیے عرب کہتے ہیں کہ عاشرو کل اخوان عاملو کل اجانب، کہ معاشرت کرو، رہن سہن کرو بھائیوں کی طرح، غیروں کے ساتھ بھی بھائیوں کی طرح کرو، لیکن معاملات ہیں تو اپنوں کے ساتھ بھی اجنبیوں کی طرح کرو. معاملات میں نہیں چلے گا یہ سب، معاملات میں تو بال کی کھال نکالی جائے گی. اس لیے سب معاملہ بالکل کلیئر اور صاف ستھرا رہنا چاہیے. بہت کم اللہ کے بندوں کو اس کی فکر ہے، لیکن آج بھی ہیں ایسے اللہ کے بندے جنہوں نے بالکل اپنا سب ہیں زندہ، بچے بھی بڑے ہو گئے ہیں، بچے بھی کماتے ہیں، وہ بھی رہتے ہیں گھر میں، آتے جاتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، سب ہیں، لیکن انہوں نے کلیئر کر رکھا ہے کہ یہ کس کی ملکیت ہے، یہ کس کی ملکیت ہے، یہ کس کی ملکیت ہے، اور استعمال سب کرو. پیسے کی بھی تعین کر دی ہے، بھئی یہ آمدنی آپ کی ہے، یہ آمدنی آپ کی ہے، یہ آپ کی ہے، یہ بیٹی کی ہے، یہ بیٹوں کی، اور ہے ہماری ہے. جب تک ہم ہیں سب ہماری ہے، بعد میں میراث بن جائے. ایسے طے کر کے اور بچوں کو بتا کر اور گواہ بنا کر سب کچھ کر کے اس لیے رکھا ہوا ہے کہ موت کبھی بھی آئے گی تو اللہ کے حساب میں نہ آئے، اللہ کے پکڑ میں نہ آئے. یہ جھوٹی مروتیں اللہ کے پاس نہیں چلیں گی. ارے یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، بیوی الگ ہے کیا، شوہر الگ ہے کیا، بالکل الگ نہیں ہے. معاشرت میں تو ایسے ہی رہنا چاہیے. اب الٹا ہو گیا، معاشرت میں تو کون میں کون، اور معاملات کے اندر سب چلا رہے ہیں اوندھا نظام. تو یہ مسئلے کا تو یہ جواب ہو گیا.